کا نظام ہے کہ جب ظلم، بربریت، ناانصافی، انسانی حقوق کی پامالی، مذہبی آزادی کو روم کرنا، یہ جو بنیادی چیزیں ہیں، جب یہ ان کی وائلیشن ہوگی تو ایک دن ہوتا ہے. اور اب کشمیریوں کی جو جنگ، آزادی کی جو جنگ ہے، وہ پاکستان کی اخلاقی حمایت کے ساتھ وہ ابھی تک لڑ رہے ہیں. وہ اپنی اختتامی منزل کی طرف رواں دواں ہے. کہتے ہیں کہ ہر ظلم کے بعد ایک پھر صبح طلوع ہوتی ہے، جو کہ آزادی کی صبح ہوگی. اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ کشمیری جو ہیں ہمارے بھائی، ہمارا جو ان کے ساتھ مذہب کا رشتہ ہے، دین کا رشتہ ہے، اسلام کا رشتہ ہے، وہ ضرور آزاد ہوں گے. اور کشمیر کی جو کتاب ہے وہ ظلم بربریت سے بھر چکی ہے. ہر روز کوئی نہ کوئی ظلم میڈیا میں رپورٹ ہوتا ہے، لیکن عقائد جو ہیں اس کے برعکس ہیں. وہاں پہ جو ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں وہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہے. ہمارا کشمیر کے ساتھ ہم ایک ہی کلچر ہے، ایک ہی زبان ہے، ایک ہی لوگوں کی طور طریقے ہیں. ہمارا بہت زیادہ ان کے ساتھ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ہر طرح ان کی حمایت جاری رکھیں. انہیں الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اور آپ اسٹوڈنٹ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے ایک بڑا اچھا اور بڑا پائیدار پروگرام ارینج کیا ہے. یہ ہماری کمزور سی آواز، آپ یہ نہ سمجھیں ہماری کمزور سی آواز ہے. یہ آواز انشاءاللہ وہاں تک کشمیر کے بچوں تک، نوجوانوں تک، عورتوں تک، بڑوں تک یہ آواز انشاءاللہ پہنچے گی. اور ہم ان کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ پاکستانی نوجوان، پاکستانی بچے، پاکستانی اسٹوڈنٹ، پاکستانی ٹیچرز، پاکستانی کمیونٹی، پاکستانی فوج اور پاکستان کی گورنمنٹ آپ کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. جزاک اللہ. اپنے دعوتی خطاب دے رہا ہوں اپنے کشمیری اسٹوڈنٹس کو، جو آپ سے کشمیر کے بارے میں بات کریں گے. جناب شاہد صاحب آپ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے آپ سب لوگوں کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ بغیر کسی، آج زمانہ بہت بدل چکا ہے، تو آپ فیکلٹی ممبرز ہیں اور سر فیصل ہیں، وہ انہوں نے ہماری کال میں بہت شارٹ ٹائم پہ اس کو آرگنائز کیا. اب بغیر کسی لالچ کے آپ یہاں پہ کھڑے، میں آپ کے جذبے کو، آپ کے خلوص کو اور آپ کی محبت کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. میں تمام جو کشمیری اسٹوڈنٹس ہیں یہاں پہ، ہماری ایک کافی ٹائم سے ایک رہی تھی کہ کس طرح کا پروگرام ہم لوگ کریں، تو الحمدللہ سے آج یہ چیز ہو چکی ہے. تو آئی وڈ جسٹ لائک ٹو میک اے پوائنٹ کہ سر آپ نے اتنا ریسورسز، انرجی اور آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا، تو دیر شوڈ بی سم تھنگ آن دا ٹیبل، کچھ چیز ہم ڈسکس بھی کر سکیں. تو میں کشمیر کا جو اس ٹائم سیاسی پس منظر ہے اس کے حوالے سے، کشمیر میں کیا ہونے جا رہا ہے اور اس کا سلیوشن کیا ہے، میں تھوڑا سا جو میڈیا پہ جو باتیں اس سے ہٹ کے کوئی بات کرنا چاہوں گا. پہلی بات یہ کہ کشمیر کی جو آزادی کی جنگ ہے وہ کوئی یہاں پہ آج کل اس کو دہشت گردی سے جوڑا جا رہا ہے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. 9/11 کے بعد یہ بہت آسان ہو گیا کہ جہاں بھی آزادی کی کوئی بات ہوتی ہے اس کو آپ فوراً سے ٹیررزم کے ساتھ لنک کر دیں. تو یہ ایک بڑا بدقسمت پہلو رہا ہے ہماری تاریخ کا. تو کشمیر کی جو تحریک ہے وہ کوئی پتھر باز سے لے کر ایک جو ہے نا پروفیشنلز تک، دنیا کی شان و شوکت، جاؤ جلال، پیسہ ان لوگوں کے پاس ہے، لیکن وہ لوگ کھڑے ہیں آزادی کے لیے. مقبول بٹ کا نام اگر میں نہ لوں تو آج کا دن جو ہے نا ادھورا رہ جائے گا. یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے اپنی جوانی اور سارا کچھ جو ہے نا وہ پھانسی کی اس پہ لٹک گیا. افضل گرو کا نام نہ لوں تو آج کی بات ادھوری رہ جائے گی. علی گرانی کا نام نہ لوں تو آج کی بات ادھوری رہ جائے گی. میں یاسین ملک کا نام نہ لوں، MBBS ڈاکٹر تھا ایک بندہ، وہ ابھی بھی لیڈ کر رہا جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کو، اتنے سال سے قید میں ہے. یار آپ لوگوں کو مطلب جب آپ کے پاس دنیا کی ہر چیز ہے تو آپ کو کیا ضرورت ہے مطلب اس میں آنے کی؟ کیوں آپ تکلیف اٹھا رہے ہیں؟ برہان وانی کی مثال لے لیں. MBBS کا اسٹوڈنٹ تھا، چاہتا تو میڈیکل کی کر لیتا، چلا جاتا، کیا ضرورت تھی اس کو اس میں آنے کی؟ کر لیتا وہ بھی انڈیا کے ساتھ جو ہے نا جے ہند کے نعرے لگاتا، عبداللہ کی طرح، مفتی کی طرح لگاتا وہ بھی نعرہ. لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ جب آپ کی قوم غلامی کی ایک تاریخ راہ سے گزر رہی ہو تو آپ بحث نہیں رہ سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب جو بات ہے کہ کشمیر میں اس ٹائم چل کیا رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیر کوئی ایک کشمیر ویلی کا نام نہیں ہے. کشمیر 1947 کے وقت جو ریاست کا درجہ تھا اس ٹائم، وہ ایک بہت بڑی اسٹیٹ تھی جس میں گلگت بلتستان، آزاد کشمیر،
اور اس کے علاوہ یہ جو جموں کا ایریا ہے، لداخ ہے، کشمیر ویلی ہے، اور جو چائنا آکوپائڈ کشمیر ہے، یہ سارا ریجن کشمیر ہے، کشمیری ویلی کشمیر نہیں ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان تمام جو علاقے ہیں، ان تمام علاقوں میں مختلف مذاہب کے لوگ، کشمیریوں سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ، یہ بات بڑی اپنی اس میں ایک رکھتی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ سکھ بھی رہتے ہیں، ہندو بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں. تو یہ اس نعرے کو لے کے ہم آزادی کی اس منزل تک نہیں پہنچ سکتے. وہاں پہ جموں ریجن کے اندر 65% مسلمس ہیں، 35% وہ نان مسلمس ہیں. اسی طریقے سے کشمیر ویلی کے اندر بھی یہ کچھ اسی طریقے سے ہے کہ وہاں پہ نان مسلمس بھی ہیں. اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی اگر ہم بات کریں، تو جسٹ ٹو میک دا لانگ اسٹوری شارٹ کہ ہم حل کی طرف جائیں، مسئلے کی بات ہم بہت زیادہ کرتے ہیں کیونکہ مختلف نظریات کے لوگ وہاں پہ بستے ہیں، مختلف لوگوں کے مذہبی عقائد ہیں، سیاسی ان کے نظریات ہیں، مختلف قوم قبائل کے لوگ موجود ہیں. تو ایک ہی طریقہ ہے جو بین الاقوامی طور پہ تسلیم شدہ ہے کہ آپ رائے شماری کروائیں. اور رائے شماری کا طریقہ کار کیا ہے؟ ہم بات کرتے ہیں کہ 47 کی ریزولوشن کو یہ کیا جائے، وہ کیا جائے. اب ریزولوشن کیا کہتی ہے کہ فوجی انخلاء ہو. سب سے پہلے پاکستان، انڈیا، چائنا اپنی آرمیز کو وڈرا کریں، وہاں پہ یونائٹڈ نیشنز کے پیس جو اس کی پیس کیپنگ جو مشنز ہیں وہ وہاں پہ آئیں، وہاں پہ پلیبسٹ کنڈکٹ ہو، وہاں پہ لوگوں سے جانا جائے کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں. تو یہی واحد حل ہے. اس کے علاوہ آپ شارک کا نام لے لیں یا ٹو ٹنگ کا کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں تو وہ بات ادھوری رہ جائے گی، آزادی آپ کو نہیں مل سکتی. تو آپ سب سے میں جو ہے نا ایک بار پھر آپ کو تھینک یو کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے برداشت کیا اور میری غیر رسمی باتوں کو آپ نے سنا. تھینک یو ویری مچ. کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. کشمیریوں نے یہ ثابت کیا ہے اس تمام جد و جہد میں کہ جنگ جذبوں سے لڑی جاتی ہے، ہتھیاروں سے نہیں. میں ملتمس ہوں کشمیر اسٹوڈنٹ کونسل کے صدر ہزارہ یونیورسٹی سے علی وارث ہیں کہ 1 منٹ کے لیے، یہ کشمیری اسٹوڈنٹ ہیں تو ان کی بات سنیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنا ہے سستا ہے خون وہاں کا، سنا ہے بہت سستا ہے خون وہاں کا، ایک بستی جسے کشمیر کہتے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ جو ہمارے ساتھ شامل ہوئے. بیسیکلی باتیں تو بہت ساری ہوگی، میں نے آپ سب کا شکریہ ادا کرنا تھا. ہم جس پلیٹ فارم پہ جس جگہ پہ بھی کھڑے ہوتے ہیں آپ سب ہمارا ساتھ دیتے ہیں، اور اسی طرح انشاءاللہ ساتھ رہا تو ایک دن کشمیر ضرور آزاد ہوگا اور ہم اپنے حق کو آسانی سے حاصل کر سکیں گے. سب سے پہلے میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے ساتھ اور ہر راستے میں، ہر غمی خوشی میں آپ ہمارا ساتھ دیتے، تو اس لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. اور باقی سر آپ سے ڈیٹیل سے بات کریں گے، میں جسٹ آپ سے شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا. بہت بہت شکریہ، مہربانی. اب میں ملتمس ہوں آج کی اس واقعے کے چیف آرگنائزر ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئرز ڈاکٹر فیصل نوروز صاحب سے کہ وہ آئیں اور آ کر طلباء کو کشمیر ڈے کی اہمیت کے حوالے سے آگاہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء و طالبات، فیکلٹی ممبران، یونیورسٹی افسران، آج ہم جس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں. یوم یکجہتی کشمیر 5 فروری کو منایا جاتا ہے. کشمیر جس کے بارے میں قائد اعظم نے کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے، کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے. آج ہم کس طرح اس خوبصورت خطے سے دستبردار ہو جائیں جسے ہمارے عظیم قائد نے کہا تھا کہ وہ ہماری شاہ رگ ہے. ہمارے ساتھ ہی ملحقہ علاقہ ہے، تقریباً ایک جیسا کلچر، ایک زبان بولتے ہیں. لیکن آج آپ ان تصاویر میں دیکھ لیں، آپ میڈیا پہ دیکھتے ہوں گے کہ گزشتہ 80 سالوں سے ان کشمیریوں کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے. نوجوانوں کو وہاں پہ گھسیٹا جاتا ہے، گولیوں سے چھلنی کیا جاتا ہے. آپ نے وہاں پہ مجاہدوں کے سینوں سے ابلتا ہوا خون دیکھا ہوگا، معصوم بچوں کی، بوڑھوں کی اور عورتوں کی لرزتی ہوئی چیخیں اور آہیں تو سنی ہوگی. آپ نے نوجوانوں کو قتل ہوتے دیکھا ہوگا.
बहुत से वानी कत्ल हुए। सैयद अली गिलानी जैसे अजीम लीडर इस दुनिया से बचपन से कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगाते लगाते अगले जहां को पहुंच गए, लेकिन कश्मीर की आजादी को अपनी आंखों से न देख सके। लेकिन ये याद रखिएगा, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, लहू फिर लहू है, टपकता है तो जम जाता है। इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा, और ये हमारा अकीदा है कि मुसलमान जहां पे भी होंगे वो पाकिस्तान के साथ जो हमारा एरिया है कश्मीर का, वो इंशाअल्लाह पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा और उनको आजादी मिलेगी। लेकिन उसके लिए हमें कोशिशें करना पड़ेंगी। आज अपनी कौम को देख लें, हम यहां पे हजारों के हिसाब से हैं, लेकिन चंद सौ यहां पे इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि हम इस मकसद को नहीं समझते। ये एक काज है, ये एक मकसद है, और इसके लिए हमें इकट्ठा होना है। अगर आज आपने अपना हक खुद छोड़ दिया, आपने कश्मीर भारतीय दरिंदों के हवाले कर दिया, तो फिर कभी भी आप इसको पा नहीं सकते। इसलिए ये याद रखें, जब तक आप इस बात पे कायम हैं कि इंशाअल्लाह कश्मीर हमारा है, और कश्मीर के लिए हम जहां तक हो सका हर किस्म की बाजी लगाने के लिए तैयार हैं। हम आपसे ये नहीं कहते कि वहां पे जाके आप जंग लड़ें, अगर लड़ सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि आप अपने हिस्से का जो है वो अपने हिस्से की शम्मा जरूर रोशन कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? आप यहां पे आवाज उठा के कर सकते हैं, आप मीडिया के जरिए कर सकते हैं, आप वीडियो बना के कर सकते हैं, आप लोगों को कश्मीर का जो असल रुख है वो दिखा के कर सकते हैं। ये देखें इन तस्वीरों में जो जुल्म और बर्बरियत वो भारतीय फौज करती है। मैं कहता हूं मुसलमानों के पास भी आपने देखा, वो जब यहां पे हमारे इलाके में दाखिल हुए तो ना सिर्फ हमने उनको मार गिराया, पकड़ा, चाय पिलाई और हमने अच्छे तरीके से भेजा। हम भी चाहते तो जुल्म कर सकते थे, लेकिन मुसलमानों में जुल्म करना जो है वो, चाहे वो गैर मुस्लिम है, वो रवा नहीं है। इसलिए हम ये कहते हैं पूरे आलमी मीडिया से, पूरे आलमी अक़वाम से, सलामती कौंसिल से, कि कश्मीर के मुसलमानों को, कश्मीर के वासियों को उनका जो हक खुद इरादियत है वो दिया जाए, वो खुद अपना फैसला कर सके कि हमने किस तरह से जिंदगी को बसर करना है, ताकि उनको भारतीय गुलामी से, भारतीय दरिंदगी से निजात मिल सके। और जो लाखों के हिसाब से इस वक्त तकरीबन 1 लाख शुहदा कश्मीर में जो है वो अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके। कितना मुश्किल होता होगा जब किसी मां के सामने उसके जवान बेटे की शहादत की मौत, उसका शहीद का जिस्म जब उसके सामने आता होगा, उसके दिल पे क्या गुजरती होगी। आज हम यहाँ पे खड़े हैं, सिर्फ हम तकरीर करने के लिए भी जमा नहीं हो सकते, तो वहां हमारे पड़ोस में, ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ पे चंद किलोमीटर का रास्ता है, हम वहां पे, हमारी माए बहनें हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बच्चे हैं, हम उनके लिए यहाँ पे थोड़ी देर के लिए इकट्ठे होके जुल्म के खिलाफ अगर आवाज नहीं उठा सकते तो फिर हमारा ज़मीर मर चुका है। शायर ने कहा था कि तकदीर के कदमों पे चुप रह के पड़े रहना, तकदीर के कदमों पे चुप रह के पड़े रहना ताईदे सितमगर है, चुप रह के सितम सहना। अगर आप चुप रह के जुल्म सहते हैं तो इसका मतलब है जालिम का आप भी साथ दे रहे हैं। हमने जालिम का साथ नहीं देना, कश्मीर के लिए आवाज उठानी है। इंशाअल्लाह अभी यहाँ पे कर्नल साहब मौजूद है, कर्नल साहब की स्पीच के बाद यहां से रैली मूव करेगी, छोटा सा एक चक्कर होगा और आपका जोश और वलवला बताएगा कि आपके दिलों से आवाज निकलती है कश्मीर के लिए कि नहीं। आपने हमारे साथ 5-6 मिनट की इस रैली में रहना है। जैसे हम वापस 0 पॉइंट पे आएंगे, रैली का इख्तिताम हो जाएगा, फिर आप डिस्पर्स हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वक्त कम से कम कश्मीरी भाइयों के लिए, अपनी उन माओ बहनों बेटियों के लिए जो अपने जवान बेटे कुर्बान कर रहे हैं, आप उनके लिए थोड़ा सा वक्त निकालिए और जरूर इस रैली का और अपनी आवाज उठाइए। ये वीडियो बने, इसको जहां तक हो सके सर्कुलेट करें और अपना मैसेज कन्वे करें कि हम जुल्म की, भारत की, भारतीय फौज की इस दरिंदगी को, इस जुल्म को, इस बर्बरियत को किसी सूरत कबूल नहीं करते। हम कश्मीर के लिए आजादी चाहते हैं, यही हमारा नारा है। बहुत शुक्रिया। मैं मुल्तमिस हूं कर्नल सलीम रजा साहब से कि वो इस हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार करें, फिर इंशाल्लाह रैली आगे की तरफ मूव करेगी। बहुत शुक्रिया जी। कर्नल साहब, चूंकि आपको पता आजकल मौसमी वायरस बहुत ज्यादा है, गला उनका बहुत ज्यादा खराब है, तो मेरे ख्याल से अब रैली यहाँ से आगे चलेगी। ऑर्गेनाइजर से गुजारिश है कि साउंड सिस्टम अपना फौरन वहां पे सेट करें, बच्चियां आगे होंगी
उसके बाद ये थोड़ा गैप होगा, उसके बाद ये पैनाफ्लेक्स वाले होंगे और फिर आराम के साथ, आपने भागना नहीं है, हम ऊपर की तरफ चलेंगे इंशाल्लाह। और ये झंडे जितने भी हैं आपने एंड पे वापस करने हैं। कुछ स्टूडेंट ने झंडे उतार के जेब में डाल लिए, अच्छी बात नहीं है, आप दोबारा लगा लें। हेलो भाई, घुमाए सब आ जाएंगे। टोटल घूम गया है यार। चलो हम भी है ना। तलाई देखो वीडियो क्यों बना स्टार्ट तो वीडियो स्टार्ट के बाद सही को बराबर झंडे कम हो गए। Ya ahora es verdad, ¿verdad? Bueno, ¿qué te parece cómo?